अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ट्रेड एंड इकोनॉमी न्यूज़ नेटवर्क में आपका फिर से खैर मकदम है। आज हम जिस हस्ती के साथ बात करना चाह रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। खजर मोहम्मद रीबू साहब गोश्त के कारोबार के साथ मुंसलिक एक सीनियर ताजिर हैं, एक सीनियर ट्रेड लीडर हैं, और वो आज हम हमारे साथ गोश्त के कारोबार से मुतालिक बात करेंगे। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शुक्रिया। चंद माह पहले हुकूमत ने यहाँ पर आपका कारोबार डिकंट्रोल कर दिया। जी हाँ। उसके बाद से अब तक कैसा रुझान रहा, उसकी थोड़ी सी तफसीली हमें वजाहत कीजिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जब से ये कंट्रोल का मसला था, ये पिछले कहीं 3-4 दहाइयों से चल रहा था। हमने बारहा गवर्नमेंट से इस बार पे इस्ता की थी कि आप इसको अगर कंट्रोल है, लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी के मुवाफिक है, तो आप इस कारोबार से वाबस्ते जो लोग हैं उनको मराहत दीजिए, जैसे कि आप दूसरी चीज़ों में देते हैं। मगर वो तो हुआ नहीं। फिर अल्लाह का करना है, हम भी लड़ते रहे। आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वसात से इसको डिकंट्रोल कर दिया। डिकंट्रोल इसलिए हो गया कि भाई जो भी माल बाहर से खरीदता है या जो ही पालने वाला है वो बराह रास्त माल लेके मंडियों में आया। उसने कोई दरमियानादार नहीं रहा। जो आपने पिछले 3-4 महीने से देख रहे हो, कोई शार्टेज नहीं है, किसी किस्म का यहाँ पर रुझान नहीं है, कोई ब्लैक मार्केट नहीं हो रहा। लोग अच्छे तरीके से जहाँ से चाहे वहाँ से गोश्त खरीद सकते, चाहे गाँव हो, शहर हो, जम्मू हो, जम्मू से वापस से जितने भी सूबे हैं वहाँ से भी हमें यही नज़र आता है कि किसी भी जगह कोई किल्लत नहीं है, ना कोई ब्लैक मार्केटिंग है, ना कुछ है। रेट्स पर गोश्त बेचते हैं। तो ये इस वक्त चल रहा है। इसके लिए हम शुक्रिया गवर्नर इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें बराह रास्त इसमें साथ दे दिया। तो इसलिए लोगों से भी हम इस्तदा करते हैं कि वो इसको ऐसे चलने दें। हालांकि इस वक्त शादियों का सीज़न है। अगर आप पिछली बार देखेंगे, पिछले सालों में देखें, शादियों के सीज़न में कितना यहाँ पर होता था रुझान, गोश्त की किल्लत होती थी, लोगों को मिलता नहीं था, ब्लैक मार्केटिंग होती थी। मगर इस वक्त आप भी देख रहे हो, लोग भी देख रहे हैं, खुल्लम खुला लोग शादियों पर गोश्त करते हैं। 10 क्विंटल, 8 क्विंटल, जितना वो चाहते हैं वो लेते हैं। हम उनकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी, बज़ाहिर इस वक्त कोई मसला दिख नहीं रहा है गोश्त के कारोबार के हवाले से, लेकिन एक खदशा ज़रूर है कि अगर हम किसी ताजिर के पास जा रहे हैं, गोश्त सेलर के पास जाते हैं, क्या पता है कि वो कौन सी रेट है, और इस वक्त खरीदार को कोई मतलब पूछने वाला नहीं है। ये एक खदशा है। आपको क्या लग रहा है इस बारे में? खर्चा में यहाँ पर लोगों को पता है। हमारे पास भी फ़ोन आते हैं लोगों के कि भाई ये कोई आफा उड़ा रहे हैं कि अब अगले महीने से ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म ये होगा, वो होगा, शादियों पर यहाँ है। हम लोगों से भी इस्तदा करते हैं कि वो इस बारे में कोई ये गलत फहमी है उनमें, और हमें भी कुछ गलत लोग हैं जो ऐसे फैलाते हैं। मगर ये गलत बात है जी। बिल्कुल। खजर साहब, आपने डिकंट्रोल की जो मुहिम बहुत दिनों तक चलाई, आप कोर्ट भी गए, और हम जानते हैं कि पिछले 10-20 साल से आप इस बारे में लगे रहे थे कि ये गोश्त का कारोबार जो डिकंट्रोल होना चाहिए। फाइनली गवर्नमेंट ने अपना फैसला दे दिया और उन्होंने इसको डिकंट्रोल कर दिया। सबको बुलाया, इस बारे में उनसे हमने फैसला लिया कि भाई ऐसी रेट निकालो कि लोग भी इसमें सफ़र न करें, क्योंकि बाकी चीज़ों की तरह, हालांकि हम भी यहाँ के रहने वाले हैं, हमें भी 100 चीज़ें मार्केट से लानी हैं, तो इसलिए हमने देखा कि कम नफ़ा पर, हालांकि उस नफ़ा पर भी इस वक्त नहीं है, इस वक्त रेटें ऊपर है, मगर फिर भी हमारे दुकानदार, मैं उन दुकानदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ, वो किसी किस्म की होर्डिंग नहीं करते, रेट पर ही बेचते हैं। अगर कहीं किसी जगह ये होता भी है, हमने उस पर भी लोगों से इस्तदा किया है, जो आपको ब्लैक में दे मत ले लो, उससे दूसरी जगहों से ले लो। हालांकि बराह रास्त इस वक्त जो शहर में आप देखो, गाँव में देखो, जहाँ कहीं भी जाओ, मैंने यहाँ इस्लामाबाद में देखा, बीजबाड़ा में देखा, यहाँ बांडीपुरा साइड में, इसमें कोई नहीं, किसी जगह होता है कोई, मगर हमारे पास कोई इसमें कोई मतलब ये किसी की भी शिकायत नहीं हमारे पास आती है। अपनी मर्जी से लोग लेते हैं। अच्छा खजर साहब, इसका एक फ़ायदा आपको ये मिला कि पहले आप एक बीच कोठेदार तबके से आप माल लेते थे, दिल्ली और दिल्ली बाहर की मंडियों से यहाँ तक माल पहुँचाने में और भी लोग काम करते थे। बिल्कुल। उनके साथ अब आपका कोई ज़रूरी रिश्ता नहीं है, कि वो कारोबार कैसे चल रहा है इस वक्त? नहीं, देखिए एक बात है, हर एक इंसान चाहता है कि मैं अपनी मर्जी से काम करूं, क्योंकि यहाँ पर जो है, हम तो उस रियासत में रहते हैं, यहाँ जमूर है, जमहूरी रियासत, यहाँ पर कोई दरमियानादार नहीं चलता है। कोठेदार अपनी जगह है, हमने किसी को बैन नहीं करा, वो भी लाते हैं माल, दुकानदार खुद भी लेते। जो दुकानदार अपनी मर्जी से लाता है वो अपनी दुकान के लिए मनपसंद लाता है, क्योंकि मुझे ग्राहक ज़्यादा होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कोठेदार के पास जाऊँ, किसी के पास जाऊँ, वो डायरेक्ट जाते हैं मंडियों में। इस वक्त हम उनका भी शुक्रिया करते हैं जो हमारे व्यापारी बाहर से हैं, राजस्थान से, वो खुद लेने, आपने खुद भी मुशाहिदा किया होगा, ईद पर
خود آئے تھے وہ یہاں پر مال بیچنے کے لیے، اس لیے ہم نے ان کو کہا تھا پہلے یہاں کوئی درمیانہ دار نہیں ہے، آپ خود بھیجو یا کہ یہاں پر ہم آپ کی مدد کے لیے. ہم نے ان کے پاس ان کے پیچھے کھڑے رہے، انہوں نے مال بھیجا، اپنی مرضی سے پیسے لیے گئے واپس. اب وہاں پر بھی اس کا رجحان ہو گیا کہ کشمیر کے لوگ ایسے ہیں کہ اس طرف سے کاروبار کرتے ہیں، کوئی چیٹنگ نہیں کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں وقت آ رہا ہے، اب یہاں سے بھی وہ منڈیاں یہاں لگائیں گے. مگر سب سے بڑی بات ہے، ہم نے گورنمنٹ سے استدعا کی تھی، اس وقت بھی ہم گورنمنٹ انتظامیہ سے استدعا کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہم نے یہاں ایگریکلچر والوں نے جو بیڑا اٹھایا ہے کہ یہاں پر لوگوں کو جو پڑھے لکھے بچے ہیں ہمارے، تو انہوں نے یہاں پر ایسا بڑھایا ہے کہ آپ ہم سے لے لو، ہم دیں گے سبسڈی پر آپ کو مال. ایسے جانور انہوں نے لائے، ایسے وہاں پر انہوں نے لائے ہیں، یہ جی انگلینڈ سے لائے ہیں، آسٹریلیا سے لائے ہیں، اور ساؤتھ افریقہ سے ایسی بریڈ آئی ہے کہ اس کا بچہ 6 مہینے میں 40 کلو کا ہو جاتا ہے. اس لوکل پروڈکشن کے بارے میں ہم بات کریں گے آگے. پہلے مجھے آپ بتائیے، ہم نے جو پچھلے دنوں یہ دیکھا تھا کہ باہر سے یہاں تک مال پہنچنے میں بیچ میں آپ کو بڑی پریشانی ہوتی تھی، پنجاب میں، مادھو پور میں، اور اس طرح سے دہلی میں آپ کو بڑے چیلنجز تھے. وہ چیلنجز کہاں تک پہنچے؟ چیلنجز تو تھوڑے کم ہوئے مادھو پور میں، مگر وہ دھڑکتے وہ تو لگتے ہیں ایسے، وہ کیا کریں. مگر اصلی جو بڑا سب سے ہمارا چیلنج ہے وہ دلی کا ہی ہے. جو یہ اینیمل پروڈکشن فورم بنا ہے وہ اس لیے نہیں بنا ہے کہ جانوروں کی حفاظت کے لیے، وہ نہیں ایسا ہے، وہ صرف رشوت کا وہاں پر اڈا انہوں نے کھڑا کر دیا ہے. وہ لاکھوں روپیہ اس پر لیتے ہیں. اس لیے ہم سینٹرل گورنمنٹ سے، خاص کر ہم اپنے گورنمنٹ، ان کا کیا رول ہے؟ ان کا رول ہے 1952 کا ایک یہاں پر ایکٹ بنا تھا اس وقت، کہ اس میں تھا کہ اس وقت کی فورڈ گاڑیاں ہوا کرتی تھی، چھوٹی گاڑیاں، اس وقت 40 ناٹ لوڈ ہوا کرتے تھے. اب جو بڑی گاڑیاں آئی ہے پچھلے 20 سالوں سے بڑی گاڑیاں چل رہے ہیں، اور آج اس وقت دیکھو آپ 24 فٹ کی گاڑی بھی ہے، 24 ٹائر والے 20 ٹائر والی گاڑیاں چلتی ہیں، ان میں 200 سے زیادہ آتے ہیں ناگ. مگر ان کا وہ قانون وہاں کا ہی ہے. جیسے ہم اینیمل پروٹیکشن والے ہیں، ان کا تو وہ رشوت کا وہ ذریعہ ہے، وہاں پر وہ کچھ نہیں ہے. ہم گورنر انتظامیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کو یہ ہٹا دو، وہ سینٹرل گورنمنٹ سے وہ پارلیمنٹ میں یہ پاس کرے، جو جو ایکٹ ہے اینیمل پروٹیکشن ایکٹ، اس کو ختم کر دے. کیونکہ کل کو یہاں دلی سے ڈائریکٹ یہاں پر ٹرین کا سلسلہ چل رہا ہے، جو کہ اب سری نگر ڈائریکٹ آئے گی. اب جو مال بردار ٹرینیں یہاں پر آئیں گی، ان میں تو 200-400 نہ کی نہیں، ہزاروں نگ ان میں آئیں گے. وہاں پر کون سا کنٹرول ہوگا؟ جیسے اگر وہ مال بردار گاڑیاں آپ دیکھیں دن آ رہے ہیں، ریٹ اتنی کم ہو جائے گی، آپ خود بخود دیکھو گے کہ حیران ہو جاؤ گی یہ کیسا ہے مسئلہ. ہم کو ناظرین کو یہ سمجھائیے کہ جو اینیمل پروٹیکشن فورس ہے یا جو قانون ہے، اس قانون کو کس طرح سے غلط استعمال کیا جاتا ہے، اس کو تھوڑا وضاحت کر کے آپ بتائیے. اس میں وضاحت ہے کہ دلی میں انہوں نے جو اینیمل پروٹیکشن کا ایک فورم ہے، ان کو ہم بیرامی کہتے ہیں. وہ بولتے ہیں اس کا ڈپارٹمنٹ، وہاں پر انہوں نے رکھے ہیں کم سے کم 1000 لوگ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں. اب جب ہماری گاڑیاں وہاں سے گزرتی ہے، پہلے جب گزرتی تھی تو ان کو وہ پکڑتے تھے. اچھا، ان کو وہ 10 دن 12 دن اپنے پاس رکھتے تھے. اگر کسی کو 150 نگ لوڈ تھا، اس میں 100 ہی دکھاتے تھے 12 دن کے بعد، 20 دن کے بعد. اوپر سے چارے کا خرچہ لگا دیتے. پھر اگر کورٹ میں جاتا تھا وہ گاڑی جاتی تھی، 1200 روپے پر نگ اس کا جرمانہ ہوتا تھا. اب جس بیچارے کی یہ گاڑی ہوتی، وہ گاڑی کی گاڑی وہی چھوڑتا تھا. تو اس لیے لاکھوں کروڑوں روپے کا وہاں نقصان ہو گیا. پھر وہاں پر ان کے ساتھ سیٹلمنٹ ہو گئی، کیونکہ مجبور تھے وہاں کے ہمارے بیپاری، انہوں نے سیٹلمنٹ کر دی، بھائی اتنے لاکھ روپے ہفتہ دینا ہے. اب ہفتہ تو دینا ہے، یہ تو گنڈا گردی ہو گئی وہاں پر. اگر کوئی دے گا نہیں تو اس کو تو پھر گاڑی ہی بند ہوگی. جس طرح آپ نے مہم چلائی ڈی کنٹرول کرنے کے لیے، آپ کورٹ بھی گئے، گورنمنٹ کے پاس بھی گئے، آپ نے اپنی طرف سے پوری نمائندگی کی، تو اس بڑے خطرناک جو ہفتہ ہے، جو غیر قانونی چیز ہو رہی ہے، اس کے لیے آپ بڑے پیمانے پر آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ جو قانون بنتا ہے پارلیمنٹ میں، تو کورٹ اس سے کچھ نہیں کر سکتا ہے جب تک نہ پارلیمنٹ میں انٹروڈیوس کیا جائے. تو ہم نے یہاں پر گورنر انتظامیہ سے تو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی وہاں پر لگنے گئے ہیں گورنمنٹ رولز کے انڈر. تو گورنمنٹ جو گورنر انتظامیہ، ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں اگر وہ اس میں ہماری تھوڑی مدد کرتے ہیں تو لوگوں کے لیے آسان بن جائے گا. یہاں پر ڈائریکٹ مال آ جائے گا، کوئی اس میں بلیک مارکیٹ نہیں ہوگی. جو یہ خرچہ ہے اسی گاڑی پر چڑھتا تھا، یہ لاکھوں روپیہ اسی پر چڑھتا تھا. اگر یہ کم ہو جائے گا، آپ دیکھیں خود بخود ریٹیں کم ہو جائیں گی. سب سے بڑا یہ کام ہے جموں کشمیر کا، جو ہماری جموں کشمیر کی جو ریاست ہے، یہ سارا یہاں پر گرین لینڈ ہے. اگر ہمارے بچے پڑھے لکھے ہیں، یہاں بے روزگاری ہے، ہم نے پہلے بھی استدعا کی یہاں کے بچوں کو کہ آپ ایگریکلچر والے ڈپارٹمنٹ سینہ کھلا چھوڑ کے آپ کے پاس آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ ہم سے مال لے لو، ہم آپ کو دکھائیں گے، آپ زمینیں لے لو، ہم دیں گے آپ کو اس میں سبسڈی.
تو بہت سے لوگوں نے کر دیا انشاءاللہ یہ کام. اسی سے منسلک سوال ہے کہ یہاں پر اس وقت خرچہ کتنا آ رہا ہے؟ اب اس وقت یہاں پر گوشت کتنا خرچ ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں اس وقت شادیوں کا سیزن چل رہا ہے, دن کا ہے 10 کروڑ روپے کا خرچہ ہے. ایک دن کا 10 کروڑ 10 کروڑ روپے. اور سارا مال جو ہے باہر سے آتا ہے. سارا اس وقت بال 1-2% یہاں کے اپنے ہیں. تو یہاں کی پروڈکشن آج تک کیوں نہیں بڑھی؟ آپ کو کیا آپ چونکہ اس وقت ہمیں تو پوری امید ہے, ہم نے پچھلی گورنمنٹ میں یہ بات دہرائی تھی, مگر انہوں نے کبھی اس میں مگر اس وقت جو ہماری یہاں پر ہے گورنر انتظامیہ اس وقت ایسا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ پروڈکشن بڑھانے کے لیے بڑی مہم شروع کر دی ہے یہ جی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. ہم اسی لیے لوگوں سے, یہاں کے بچوں سے ہم استدعا کرتے ہیں کہ وہ اس کام سے جڑ جائے, کیونکہ یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ جب پالے تھے اور دعا بھی ہے اس میں. میں ان بچیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں, یہ کتے اور جو یہ بلیاں پالتے ہیں اس سے تو نجات ملے گا آپ کو. اگر آپ بھیڑ بکریاں پالو گے, ایک تو آپ کو فائدہ ہے, دوسرا یہ مذہبی کام بھی ہے. یہاں پر اگر ہماری اپنی پروڈکشن ہوگی, آپ دیکھیے جو 10 کروڑ روپے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ 10 کروڑ روپے ہمارے جیبوں میں, ہمارے گھر میں رہے گا. اب دیکھو یہ جو ہماری ریاست ہے یہ کتنی ترقی کرے گی اس وقت جب یہ مال ہمارا اپنا مال ہوگا, ہمارے اپنے پیسے یہاں پر رہیں گے, یہ باہر کی منڈیوں میں نہیں جائیں گے, بلکہ ایسا وقت آئے کہ ہم یہاں سے ایکسپورٹ باہر کریں گے. تو یہ وقت آئے گا انشاءاللہ اگر لوگ اس میں ساتھ دیں گے. یہ بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ اگر یہاں کا لوکل پروڈکشن 10 کروڑ روپے ڈیلی کا مال پیدا کرے تو یہاں کی اکنامک لینڈسکیپ بھی بدل جائے گی. بالکل یہاں پر بالکل یہ بدل جائے گا. آپ دیکھیں کہ رجحان یہ ختم ہو جائے گا, جو بیکاری کا قصہ ہے یہ ختم ہو جائے گا. لوگ خود بخود آئیں گے, اس میں آ رہے ہیں اس وقت. ہم نے دیکھے پڑھے لکھے بچے آ رہے ہیں. انہوں نے, میں پرسوں یہ ایک سے بات کر رہا تھا, اسے 200-250 نام اس نے تیار کیے ہیں. اس نے کہا اس لیے میں نے زیادہ دلچسپی اس میں لے لی کیونکہ یہ جو کنٹرول ہو گیا اس پر ہمارے ریٹیں تھوپی جاتی, اس لیے ہم اس کو پیچھے رہا کرتے تھے. اب ہم نے کھلے ہم آئیں گے میدان میں, ہم دکانداروں کو بھیجیں گے کیونکہ اس میں درمیان دار اب کوئی نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ اب سردیاں آنے والی ہیں, راستے کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے اور شارٹیج کا خطرہ رہتا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ شارٹیج کے وقت آپ کی ریٹ برقرار رہے گی؟ ریٹ تو انشاءاللہ برقرار رہے گی, ریٹ میں کوئی نہیں. جب ریٹ ہمیں کرنی ہوگی, جب ہمیں اس کا ہو جائے گا ازالہ, تو اس کا تو دیکھیں گے. مگر فی الحال ہمارے مائنڈ میں یہ نہیں ہے, ہم ریٹ اس کو نہیں چڑھانا چاہتے ہیں, بلکہ ہمارے ریٹ صحیح ہے. اس وقت ہم نے دکان کی, یہاں پر تو زیادہ لوگ ہیں اس وقت کیونکہ تنگ دستی یہاں پر زیادہ ہے, کاروبار نہیں ہے, باقی چیزیں نہیں ہیں, اس پر بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے. آپ اپنے قصاب طبقے کے لیے کیا کہیں گے؟ بس میں ان سے یہی کہتا ہوں, استدعا کرتا ہوں اپنی برادری سے کہ وہ اس طرف دکاندار جیسے بھی ہمارے دکاندار ہیں وہ گراہک کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئے, اچھی کوالٹی کا گوشت بھیجے, ان کو اپنی طرف زیادہ راغب کرے, لوگوں کو زیادہ اپنی طرف راغب کرے, کیونکہ دن دوگنی رات چگنی وہ ترقی پر ہی جائیں گے. گراہک کے ساتھ اچھے حسن سلوک کے ساتھ بات کرے, اسے گوشت دے جیسے اس کی مرضی ہوگی, مرضی کے مطابق وہ دکانداری کرے, کیونکہ اس میں اسی کی ہے زیادہ جیت, جیسے وہ چلے گا. اگر خریداروں کو کوئی شکایت ہوگی, آج وہ کس کے پاس شکایت کرنے جائیں گے؟ شکایت کو ہم نے ان کے لیے رکھا ہے راستہ کھلا. جو دکاندار آپ کو نہیں دے گا دوسرے دکاندار سے لو. سارے دکاندار ایسے نہیں ہیں, ہاتھ میں انگلیاں 5 ہیں, 5 خراب نہیں ہے. اگر ایک خراب ہے اس کو چھوڑ دو, کل کو وہ بھی سدھر جائے گا. اسی بات سے کل کو وہ دکاندار بھی سدھر جائے گا کہ نہیں میں نے غلطی کی, یہ گراہک کل تک میرے پاس لیتا تھا گوشت, آج وہاں سے لیتا, کیوں ایسا کیا, کیونکہ غلطی اس کی اپنی ہے. کل کو وہ اس کی منتیں کرے گا کہ میرے پاس ہی آؤ. تو بہت بہت شکریہ خضر صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. یہ تھے ہمارے ساتھ خضر محمد ریگو صاحب, جنہوں نے ہمارے ساتھ اس وقت موجودہ سیناریو گوشت کے بارے میں اس پر بات کی. ان کا کہنا ہے کہ باہر اس وقت جو کوئی NGO ہے جو غیر قانونی طور سے ان گوشت کے کاروبار سے وابستہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں, وہاں پر رشوت کا اڈا چل رہا ہے, اور ان کا گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہے کہ اس پر لگام کسی جائے تاکہ یہاں پر گوشت کا نظام, گوشت کا سسٹم پھر سے بحال ہو اور یہ ایک اچھی طرح سے یہ کاروبار چلے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے شمارے میں ہم دوسری شخصیت کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک دیجیے اجازت. السلام علیکم.